اہل سنت کی محافل کا ایک مزاج اور رنگ ہوتا تھا، میلاد شروع ہوتا تھا ربیع الاول میں تو جا کر معراج تک میلاد ہی چلتا تھا، پھر معراج کے جلسے یکم معراج رجب سے شروع ہوتے تو پھر یہ رمضان تک یہی سلسلہ چلتا، امت عشق رسول میں ڈوبی ہوتی، ادھر ادھر کا پتہ ہی نہیں ہوتا، علماء روز نقطے ڈھونڈتے کہ ہن نواں کیڑا نقطہ شان رسول سے بیان کرنا ہے۔ آج اہل سنت و جماعت اپنی محفلوں کا رنگ دیکھ لو، میں نہیں کہتا، خود ذرا سوچو دائیں بائیں کے موضوعات کتنے ہم لوگوں نے رکھ لیے ہیں اور حضور کے ذکر کے موضوعات ہم نے کتنے رکھے ہوئے ہیں۔ ذرا اپنے دماغ پہ زور لگا کہ اس پوری تحصیل کو اٹھا میں ذرا بتائیے اس رجب المرجب میں معراج النبی کے کتنے جلسے ہوئے؟ کہیں ہم اپنے لائن سے ہٹا نہیں دیے گئے؟ کہیں ہمارا ٹریک چینج تو نہیں کر دیا گیا کسی خاص سازش کے ذریعے سے؟ سوچئے، تھوڑا نہیں پورا سوچئے گا، میں ساری گلونا سی کٹ کے رکھا کہ تسی بھی سوچو نا۔ ہر دن کے ساتھ نویں تو نواں موضوع، نویں تو نویں مولویاں دے فتنے، نویں تو نویاں گلاں، حیران کن انداز سے یہ امت کے دماغوں کو جناب ایسے جکڑ دیے گئے۔ اس لیے میں یہ زور لگا لگا کے ذرا محبت کی وہ کیفیات کو چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری نئی نسل ہے، پرانے تھے جڑے بزرگ تسی 40-50 سال لے جڑے لوگ تانتے ہو پچھلے رنگ سارے پتہ نہیں، یہ پیاسے بیٹھے ہیں، یہ ان بیچاروں کو، یہ جو 15 16 17 سال یہ جو عمر کے لوگ، انہوں نے تو شعور میں آنکھیں کھولی تو کسے سنیا رافضی، کسے سنیا ناسبی، کسے سنیا فلانا تو کسے سنیا، انہوں نے تو وہ رنگ عشق رسالت کے وہ رنگ کے وہ تڑپ دیکھی نہیں ہے۔ تو ہم اپنی مستقبل کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ہماری قوم کدھر جا رہی ہے؟ بس میں دعوت فکر دیتا ہوں، تو اس لیے ذرا تھوڑا جب توجہ کرو نا، ہمارا نبی کون ہے؟ سوچیں، ہر بندہ بیٹھ کے سوچیں، اتنا پیارا نبی ہے اللہ تعالیٰ کا کلیم، 9 بار کہتے ربا دکھانا 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 دکھانا، آگے سے ایک ہی جواب ہے لن ترا، اور جب تقاضا بڑھا، تقاضا سمجھتے ہو، سوال بڑھا، دکھانا مالک، پھر ہے کون؟ آخر کلیم ہے نا، تقاضا بڑھ گیا، دکھا مالک اپنا جلوہ، دکھا مالک اپنا جلوہ، دکھا مالک اپنا جلوہ، تو چاہیے تو یہ تھا جاؤ میں رب ہوں، میں احکم الحاکمین ہوں، میں سمد ہوں، تمہیں کس چیز کی ضرورت؟ جاؤ اپنا کام کرو، لیکن نہیں، نبی ہے، آگے سے کہتے رہو وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَحَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور جب افاقہ ہوا تو کیا؟ آگے آیت پڑھیں، حافظ کون ہو؟ پڑھو، کالا، ایک منٹ پھر پڑھو، میں کچھ اگلی نکتہ سے سٹن لگا، کالا تین گلاں، سبحانکا تبت الیکا وانا اول المسلمین، یا اللہ تو پاک ہے، تو سبحان ہے، تو سبحان ہے، تبت الیکا، میری ساری کی ساری منزلیں، میری ساری کی ساری جو چاہت کا مرکز ہے وہ تو ہے، وانا اول المسلمین، اور میں اول المومنین، میں پہلا مومن ہوں، میں پہلا مومن ہوں، میں پہلا مومن ہوں۔ اب یہاں سوال ہے کہ وہ پہلے مومن ہیں کس حیثیت سے؟ علماء جواب دیتے ہیں وہ اس حیثیت سے کہ اس وقت جتنے بھی موجود تھے نا، ان سب نے سن کر کہا تھا رب ہے، اور یہ تو دیکھ کے آ رہا ہے کہ رب ہے۔ اب ذرا جملہ سننا ہے، اب یہاں ہے سبحانکا، یہ کہتے ہیں سبحانکا، جلوہ دیکھ کے کہتے ہیں سبحانکا، اور جب محبوب کی باری آئی، محبوب خود آرام کر رہا ہے، خود بلاوا ہو رہا ہے، اور خود بلاوا کر کے پروٹوکول سے جبریل کو بھیج کے، برات کو بھیج کے، فرشتوں کا پروٹوکول بھیج کے، محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی بلا کے، پھر آسمانوں پہ بلا کے، پھر سدرہ پہ بلا کے، پھر عرش پہ بلا کے، پھر جلوہ دکھا کے، اب جب رب شان بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں سبحان اللہ، وہاں وہ کہتے تھے کہ سبحانکا، یہاں رب خود بیان کرتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔
تو پھر ذرا مل کے کہہ دو ذرا محبت سے، اور میں اپنے دوسرے موضوع کی طرف آنے لگا ہوں. ہے جان موسیٰ کا کجا جانا نبی جی کا کجا اپنا جانا اور ہے رب کا اپنا جانا اور ہے رب کا اور ہے. میرا نبی سیر کر کے راستے میں جلوے دیکھتے ہوئے 27ویں رات مطلب رالود ہے. میرا نبی ایک گلا سن کے غور نال سننی ہے. میرا نبی سیر فرما رہے ہیں. کچھ جاؤں جی سبحان اللہ کی تھی دے کچھ کسی گل تک پہنچ گئے. میں پھر گل کرنے لگا ہوں. رات کا گپ اندھیرا، اتنی سپیڈ والا سفر. میرا رب فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. یہ سفر ہم نے اپنے یار کو اس لیے کروایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. یہاں یہ سوچنے والا، کویسچن کرنے والا پہلا سوال کرے گا مفتی جی گلہ ہی عجیب و غریب کری جا رہے ہو، اور نبی کی سیر ہے، محبوب کو مالک ارض و سما سیر کروا رہا ہے. یہ عجب سیر ہے کہ جو رات کو، رات بھی 27ویں، کوئی ستارے نہیں ہیں، چاند تو ویسے بھی نہیں ہیں، الٹا اوپر سے مطلب رالود ہے، گپ اندھیرا ہے. ایس گپ اندھیرے کے اندر ککھ نظر نہیں آ رہا. سیر کس بات کی ہے؟ تو جواب آتا ہے یہ سیر تیری میری نہیں ہے، یہ سیر اس محبوب کی ہے جسے میرے رب نے وہ آنکھیں عطا فرمائی ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کا نبی جیسے دن کے اجالے میں دیکھتے تھے ویسے رات کی تاریکی میں بھی انہیں نظر آ جاتا تھا. یعنی میرے نبی کو دیکھنے کے لیے نہ سورج چاند ستاروں کی روشنی کی ضرورت ہے، نہ چراغ کی روشنی کی ضرورت ہے. میرا نبی خود نور ہے، بلکہ نبی کی ضرورت تو ہے ان ساری چیزوں کو، نبی کو کسی کی ضرورت. تو یہ سفر ہے، اس کے قدم قدم پہ محبت ہے، قدم قدم پہ عظمت ہے میرے نبی کی. تو اس لیے ایک جملہ میں کہہ کے بس موضوع کی دوسری طرف آتا ہوں. اس لیے دوستان گرامی اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہ معراج ہمارے ویسے تو پروٹوکول حضور کے، لیکن اس میں اگر وہ کہتے ہیں نا کہ جناب وہ گل سنو آخری دسو فائدہ کس تو ہے، اے جی کل الیکشن ہوئے تو ہن رزلٹ سامنے آیا تو ہن آپ بیٹھے ہو فائدہ کس تو ہے. وہ جڑے باہر آئے سن وہ تو پریشان بیٹھے بچوں دیکھی ہو رہی ہو گیا ہے. پر یہ ویسے میں بات کر رہا ہوں، میرے کو سیاسی میں اتنا ہے نہیں. وہ گل سمجھ نہیں فائدہ کس کا ہوا؟ حضور کو تو اللہ نے معراج عطا کی، لیکن فائدہ خدا کی قسم اگر ہم دیکھیں نا تو چونکہ حضور گئے آسمانوں پہ، وہ تھے محبوب اور ان کے دل میں بھی کسی کا تھا پیار. فائدہ دو محبوبوں کے درمیان اس کا ہو گیا جو کسی کی محبت کی. معلوم ہے فائدہ کس کا ہوا؟ فائدہ ہمارا ہو گیا. قدم قدم پہ حضور بھولے ہی نہیں. حدیث صحیح میں نہ صحیح، لیکن بعض بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی پاک معراج کی رات براق پہ سوار ہونے لگے رک گئے. جبریل نے کہا حضور اللہ تعالیٰ دیدار فرمائے گا آپ کا، آپ کے دیدار کا طالب ہے. بیٹھے حضور رک گئے، پریشان ہو گئے. حضور کیوں پریشان ہیں؟ جبریل میرے لیے تو براق لے کے آ گیا، قیامت والے دن جب میدان محشر میں میری امت کی بلاوا ہوگا اس وقت میرے امتی کیسے آئیں گے؟ جبریل بھی رک گئے. اب وہ خود اپنی طرف سے کیا ہے اناؤنسمنٹ کرے؟ فوراً رب کی طرف سے پیغام آ گیا محبوب فکر کیوں کرنا ہے، تیرے لیے براق ہے، تیرے لیے آج اگر براق ہے نا تو قیامت والے دن تیرے امت کے لیے ہم نور کی سواریاں لے کے آئیں گے جن پر انہیں کوئی پریشانی ہونے والی نہیں ہے.
قدم قدم پہ امت ہے. اور حضور جب منزل مقصود پر پہنچے جہاں کوئی این نہیں کوئی آن نہیں. ایک جملہ یہاں میں لکھا ہوا ہے وہ بیان کر کے نا مزہ آئے گا آپ کو, وہ میں ختم کرتا ہوں. اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی تگڑی ہوتی ہیں. یہ تو سب اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ مکان میں مقید ہے نہ زمانے میں مقید ہے. تو شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دنا فتد اللہ, یہ منزل پہ بیان ہو رہی ہے کہ نبی قریب ہوا پھر اور قریب ہوا. لیکن بخاری کے اندر یہ نہیں ہے نبی قریب ہوا. ہاں جی, بخاری میں فتد اللہ رب العزت ہے, رب قریب. یہ مولوی ڈنڈی مارتے ہیں, وہ جہلم والا خصوصی طور پہ یہاں ڈنڈی مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں نبی پاک جو نا سدرہ پہ گئے, وہ اوپر جو جانا ہے ہی نہیں ہے, وہ انہوں نے جبریل کو دیکھا. ایک منٹ, کیا کہتے ہیں؟ معراج کی رات حضور نے جبریل کو اللہ تعالیٰ نے سدرہ پہ بلا کے جبریل کی زیارت کروائی اور ان کو واپس کر دیا. میں نے پوچھا بتاؤ یہ پروٹوکول تھا نبی کا معراج یا نبی معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو استغفر اللہ معاذ اللہ ان کو ڈیگریڈ کرنا تھا؟ میں کہا جی نہیں پروٹوکول دینا تھا. تو میں کہا جیڑا صبح شام خود قدموں میں چاند ہے انہوں تکن استے آسمانہ تے چلایا. کیا تمہاری عقل میں اتنی بات نہیں بڑھتی ہے کہ جو خود صبح و شام میرے حضور کے قدموں میں آ کر, اور حالت یہ ہے اس کے آنے کی کہ اگر دروازہ بند ہو اندر سیدہ ہو تو بائے پھر بریلی کا شاہ احمد رضا ان کے بھائی, اسی لیے تو آپ فرماتے ہیں کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور تم کو میدان نار کا اے دشمنا اہل بیت, آواز آئے تم کو میدان کا اے دشمنان اہل بیت. اب میں پھر دیکھتا ہوں کدھر سے یہاں پہنچے تھے, کیا بات کر رہا تھا؟ وہ جہلم کا فتنہ کہتا ہے کہ نبی نے جبریل کو دیکھا, جبریل کو دیکھا. جی آسمانوں پہ بلا کے اللہ تعالیٰ کوئی زیارت نہیں کی, حضور نے جبریل کو دیکھا. واہ واہ جنے دیا پترا. یعنی جیڑا خود روزانہ آ کے نبی دے قدماں چ بہ رہے ہے, تے اج نبیاں سارے کم چھڑا کے اللہ اتنے بلا رہے. آخر کیوں بلا رہے ہو اللہ جی؟ جبریل ہو ربو تے روز ہی میرے کول بھیجنا ہے. سٹک گیا نہیں. روایتیں بہت کچھ طرح کی, اور یہ جملہ اپنا پکا اپنے اس دماغ کے اندر بٹھا لو. کسی کتاب میں کسی عبارت یا روایت کا ہونا اور ہوتا ہے اور اس روایت کا مستدل ہونا اور ہوتا ہے. قرآن کی آیتیں بے شمار موجود ہیں, کیا ہر قرآن کی آیت پہ آپ عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ قرآن کی بہت ساری آیتیں منسوخ ہیں. منسوخ آیتیں ہیں لیکن ان پہ عمل نہیں ہوتا. اسے ہم قرآن سے نکال نہیں سکتے لیکن ہیں منسوخ. اچھا جی یہ اللہ تعالیٰ کس نے کی؟ اللہ کہتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسخ, ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسخ نأتی بخیر منہا او مثلہ. ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ہم اس سے بہتر یا اسی کی مثل کا کوئی اور آرڈر لے آتے ہیں. اور اتنا ذہن میں رکھیں یہ جو آیتیں منسوخ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ کیا؟ میرے استاد گرامی نے جب ہم یہ اصول و تفسیر پڑھ رہے تھے تو وہ مثال دی ایسی فٹ ہوئی حضرت قبلہ مولانا یعقوب ہزاروی صاحب
اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. انہوں نے فرمایا پتر ہے تانوں میں کہ استاد جی اللہ ہے, اللہ نو تے پتہ ہے میں آرڈر کے دینا ہے, پھر پہلے اور آرڈر تے پیچھے اور آرڈر. انہوں نے فرمایا چلیا ہے آج بھی یار ادھر ہو میری گل سن. میں جی حضور. آپ نے فرمایا ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو پہلے کچھ دن دوائیاں دیتا ہے نا جی جی, تو 15 دن دوائیاں دے کے کہتا ہے انہوں چھڑ دو وہ نمیاں کھاؤ. ہے جی پہلے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب پہلے 15 دن دیتے ہیں, کہتے ہیں ایک کھا تے پھر کے کھا نمیاں. کدے پوچھے بھائی جی جو پہلیاں چنگیاں نہیں سن تے دتیاں کیوں نے, تے چنگیاں سن تے چھڑ اتنے سارے دے دماغ چ جی ڈاکٹر ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے دن کیا کھانا ہے, پھر کتنے دن کیا کھانا ہے. ایک پروسیس ہوتا ہے نا, اس کے مطابق جناب صحت کا سسٹم ہوتا ہے. تو جی انہاں ڈاکٹروں پتہ ہے کہ کتنے داڑے کیڑا کام کرنا ہے, تو جڑا حکیم مطلق ہے اسا نہیں پتہ کہ کتنے داڑے کیڑا کام. یہ مطلب ہے قرآن مجید کی آیتوں کے منسوخ ہونے کا. چونکہ پڑھے لکھے لوگ آج کل ہمیں حضرت وہ پرانا سسٹم ختم ہو گیا جلے اسی کنا تے 2-4 دوڑے سٹ دے سن تے اگلے چال بھائی اسی بھی خوش تے تسی بھی خوش. تو جی ہمیں ویلا نہ بھی کرو میاں صاحب نے شہراں تے کراندے ہی سو, تے ساڈے کول بھی بڑا ٹانگ سی, اسی آنے سے چلو بھائی ہیں جی صحیح. تے ماشاءاللہ جناب اوئے ہائے مزہ آیا, قریشی راج مزہ دے اتنا بڑا ہے. آج کیا ہے, آج تو نوجوان ہمارے منہ چڑھتا ہے, اتنے بولے نہ بولے باہر نکل کے ہینج سٹنا ہے, ادھر تک کو ہینج کرنا ہے. اچھاٹے یار ان گھنٹہ ضائع کرائے مولوی کم دیاں گلاں کو نہیں کیتیاں, کیونکہ یہ صبح و شام اس موبائل کے اوپر ہزاروں لوگوں کی ہزاروں قسم کی باتیں سنتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں جب بھی بات کروں تو اس کو مضبوط اتھینٹک انداز سے بات کروں. تو کیا بات کر رہا تھا, ہر روایت جو کچھ کتاب میں ہے اس کو پکڑ کر, یہ نہیں کہ فلانی گل لکھی ہے تو اٹھو اسی کریے, اس کو مستدل نہیں بنایا, یعنی اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. روایت موجود ہوتی ہے بس. اتنی بات سمجھ جب آپ کو آ گئی ہے تو حضور آسمانوں پہ گئے تو فائدہ مارا کر کے. کیوں؟ جب اور کوئی بھی نہیں تھا, دنا کے پردے تھے. کیا تھا بولو؟ سرا گئی نو متاں کہاں تھا, نشان کہف و علا کہاں تھا, نہ کوئی رائی نہ کوئی ساتھی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. اللہ وہ ہے جس کا نہ مکان ہے, جس کا نہ زمان ہے. تو دنا فتح اللہ آخری نقطہ تے تقریر میری مکمل دوجے پاسے آون لگا. دنا فتح اللہ نبی قریب ہوا پھر اور قریب ہوا. بخاری کی روایت ہے فدنا رب العزہ دنا الجبار رب العزت. بخاری کے اندر موجود ہے, نبی نیڑے نہیں ہویا, رب نیڑے ہویا ہے. فتح اللہ اور نیڑے ہویا. اب یہ جو ہم لوگ تو ہیں نا جی سادے خشکی, وہ جو روحانیت کی منزلوں والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنا ہے فتح اللہ فکان قاب قوسین او ادنا ہے. اب اس کو ہم کیا سمجھیں؟ شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ان معنی کا سمجھنا دشوار ہے. علماء دے ذوق واسطے جملے نے شاید واقعہ نو سمجھنا ون. فرماتے ہیں کیونکہ دنا بود اور دوری کے بعد آتا ہے, یعنی پہلے بندہ دور ہوئے پھر نیڑے ہوئے تے بولیا جاتا ہے فلانا دنا, یعنی ہن نیڑے ہو گئے. تو فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں عرش پہ تھے دوری کہاں تھی کہ دنا کی ضرورت پڑی. میں اتو سجے کبے بڑا مشکل کام ہے, اے جناب کنڈیاں تے ٹرون دے مترادف ہے, لہذا میں سجے کبے نہیں جانا, میں جڑے لفظ نے انہوں نے ہی پڑھنا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تدلہ اور نیڑے ہویا. فرماتے ہیں یہ تدلہ مکان میں ہوتا ہے, وہاں مکان کی کیا گنجائش تھی. فکانا قاب قوسین او ادنا, کانا ماضی پر دلالت کرتا ہے, وہاں تو زمانہ تھا ہی نہیں. کعبہ قوسین او ادنا, یہ کعبہ مقدار اور اندازے کے لیے گئے, وہاں مقدار کا کیا اعتبار. قوسین یہ مثال کی طرف اشارہ ہے, وہاں تو مثال ہے ہی معدوم ہے. او ادنا, آؤ علماء آؤ شک کے لیے گئے, حالانکہ یہاں شک کدھر
ادنا دنب میں نیڑے ہونے میں مبالغے کے لیے گئے. اب یہاں سوال ہے قریب ہونے والا کون ہے؟ مدنب کون ہے؟ اب وہ جو قریب ہوا وہ کدھر گیا؟ وہ جس کے قریب ہوا وہ کدھر تھا؟ اب ہم اس کو کیا جانیں، کیا سمجھیں، کیا بیان کریں؟ اسی لیے تو میرے رب نے تمام عقلیں جو بعد میں جا کر حیران ہونے والی تھیں ان کی حیرانی کا بندوبست پہلے کیا. فرمایا سبحان، اپنی عقل کو اس عظمت والے رب کی قدرت کے سامنے عاجز کر کے کہہ لے یا جاون والا جانے یا بلاون والا جانے، یا جانے والا جانے کہ کدھر گیا تھا، یا بلانے والا جانے اس نے کدھر بلایا تھا. پر جتھے بھی گئے سن جویں بھی بیٹھے سن رب دی قسمیں ساڈا کم کر گئے نے. کیونکہ جب میرے رب نے قربت خاص میں بلا کے فرمایا حبیب منگ کی منگنا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اتھے ہکا گل منگی اللہم رب حبلی امتی امتی، اللہم رب غفر لی امتی، یا اللہ او میری امت کی مغفرت فرما. اور جب اس قرب خاص میں بھی امتی ہی دل میں گئے رب نے کرم کا دروازہ کھول دیا، او اے سمندر کھول دیا، سمندر جاری کر دیا. فرمایا جا محبوب، جملے آخری جے، جا محبوب پہلے تو انعام دیا نمازیں لے جا، ایک نے کی سوچے گا لکھ دوں گا کرے گا 10 لکھواؤں گا، گناہ سوچے گا کچھ نہیں، گناہ کرے گا 10 گناہ نہیں بلکہ 1 گناہ لکھواؤں گا. یہ انعام ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے. اور پھر جو آخری اناؤنسمنٹ ہوئی وہ کیا ہے؟ ایتھے ہی میری گل مک گئی. فرمایا محبوب اسی گل مک دی مکانے وہاں، او جیڑا تیرا ہے او میرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جس کا تجھ سے تعلق و رشتہ ہے وہ میرا ہے. میں اسے اپنا کہوں گا جسے تو نے کہہ دیا میرا. جملہ جسے تو نے کہہ دیا میرا میں بھی کہوں گا میرا. اے سجنوں جی اللہ دا نبی ہونج کلمے دی وجہ تو کہوے اے میرے نے تے او کنے بڑے نے کہ رب نے انہوں نے کہنا ہے میرا ہے. تے پھر او جڑا جنوں میرا نبی جس کو کندھوں پہ اٹھائے اور پھر فرمائے یہ مجھ سے میں اس سے، اور پھر میرا نبی فرمائے او علی میرے کندھوں پہ چڑھ یہ بت کو توڑ. اللہ کے نبی کے کندھوں پر میرا مولا علی نبی کے کندھوں پر سوار ہے. نسائی کی روایت حضرت سیدنا مولا علی فرماتے گئے اے میرے دل میں یہ خیال آیا رفانی رسول اللہ، میں اتنا بلند ہوا اتنا بلند ہوا اتنا بلند ہوا کہ مجھے لگا میں آسمان کے کناروں تک پہنچ گیا. جسے میرا نبی صرف اپنا کہے اس کی کتنی بڑی شان ہے، تو جسے میرا نبی اپنا ویر کہے اور فرمائے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا ویر ہے آخرت میں بھی میرا ویر ہے. اور وہ علی کہ جسے میرا نبی فرمائے لحمہ کا لحمی دمہ کا دمی، اس کا خون میرا خون، اس کی اصل میری اصل، اس کا شجرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مولا علی کا ذکر آئے تو چہرے خوش ہونے چاہیے. اس کا شجرہ میرا شجرہ، اس کی اصل میری اصل، اس کی اولاد. ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت میں رکھی ہے، میری اولاد علی کی پشت میں رکھی ہے. اب جو علی و زہرا کے بیٹے ہیں وہ مجھ محمد کے بیٹے ہیں. اس کی کتنی بڑی شان ہوگی کہ جسے میرا نبی فرماتا ہے اوے
علی منی کمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی. اے علی اور میری منزلت وہ ہے جو موسیٰ نبی کی ہارون نبی سے تھی. فرق یہ گئے ادھر موسیٰ ہارون کا ویر، ہارون موسیٰ کا ویر، وہ دونوں نبی ہیں. میں اور علی ویر تو دونوں ہیں لیکن دونوں نبی نہیں ہیں. میں نبی ہوں، علی نبی نہیں ہے. اب وہ علی کہ جسے میرا نبی اعلان کر کے فرمائے اے علی منی کمنزلت الرأسی من جسدی. علی اور میری مثال وہ ہے جیسے میرے سر کی مثال میرے جسم سے ہے. اور پھر وہ علی کہ میرا نبی فرمائے علی میری جان کی طرح ہے. اب خود بتاؤ نبی کا ناخن کتنا بڑا ہوتا ہے اور نبی کا بال کتنا بڑا ہوتا ہے تو نبی کی جان کتنی بڑی ہوگی. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ علی ورگا زمانے دے کوئی پیر وکھا مینو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے، بولو ذرا کائنات علی دیئے. علی جتنی کسی دیوی جاگیر علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. اور یہ اہل سنت کا بڑا عجیب و غریب قسم کا ماحول بن چکا ہے محفلوں کا. یہ مولوی سارے نا پر کن ٹوٹے مولوی ہیں جنہاں دے کان کھلے ہوندے نے. مولا علی دی شان شروع ہوئے یہ ان میں تقریر کر رہے ہیں شاید لائیو چل رہے ہونا. ایک کلمہ پنسلہ لے کے بیٹھے ہونے نے یہ ہن کوئی گل کرسی اسی اس کے خلاف کلپ بڑا سا. اب ہوتا کیا ہے غوث پاک کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان کو لکھے وہ مالک ہیں کہ نے جو مرضی کرا. کس واسطے اتھے کسے مولوی کدے نہیں آکھے کہ غوث پاک پڑھیں تو ابو بکر صدیق کدھر گئے، عمر فاروق کدھر گئے، عثمان غنی کدھر گئے، فلانا کدھر گئے. تو جیسے ہی مولا علی دا ذکر کرو ایک دم ابو بکر کا ذکر کیوں نہیں کیا. عجیب بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جب 11ویں شریف ہوتی ہے صرف غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں. اتھے نہ کدے خواجہ صاحب کا ذکر نہیں کیتا، داتا صاحب کا ذکر نہیں کیتا. داتا صاحب کی محفل ہوتی ہے صرف داتا صاحب کا ذکر ہوتا ہے، وہاں کسی اور کا ذکر نہیں. اتھے کدے نہ نہیں آکھیا فلانے دا بھی کرو. صحابہ کے نعرے لگتے ہیں، صحابہ کرام کا ذکر. پچھلے دن میں تقریر کر کے گیا شان صدیق اکبر ہوتے پورے 2 گھنٹے میں صرف شان صدیق اکبر بیان کی تھی. کسے مننی کہ جی مولا علی دا بھی کوئی ذکر کرو. پر جیسے ہی آل محمد کا ذکر کرو گے نا مولویاں شیطان دے بچیاں دے جناب اللہ پاں پاں کرن پہ علی کا نام نہیں لیا لگتا ہے ہم صحیح ہے. انہی چیزوں میں اس امت کو الجھایا ہوا ہے. نوجوان بچوں کے دماغ خراب کیے ہوئے ہیں. وہ پاگلو کیا علی سے تمہارا ویر ہے؟ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اگر ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں بندے بڑے پترا دا ذکر کرے وہ بھی اسے دا پتر ہے، نکے دے کرے وہ بھی اس دا پتر ہے. صحابہ سارے حضور کے صحابہ ہیں، آل حضور کی آل ہے. بندہ جس طرح ذکر کرے حضور دے پیاریاں دا ہی ذکر ہو رہا ہے. پھر ہم سنی ہیں، ہمارا عقیدہ بڑا واضح ہے کہ ہم کسی آل کا ذکر صحابہ کی ٹکر میں نہیں کرتے، صحابہ کا ذکر آل کی ٹکر میں نہیں کرتے. ہمارا ایک اپنا جس طرح یہ رجب المرجب مولا علی کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے تو اس کے حق بن دے پھر مولا علی دا کسی انہوں نے شانہ بیان کریے نا. پر چلو ساڑھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ایک گند پائی جاوان اسی جناب عظمتیں آل محمد کی عظمتوں پہ یہ قدغن لگائے جائیں، ہم ان کی دفاع کرتے جائیں.
اسی یہ جو شعر میں نے پڑھے باقی کوئی نہیں. اتنے کہنے گے او جی آپ کہتے ہیں کہ علی واج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک اور کوئی بھائی نہیں ہے. وہ دیکھو لوگوں ظلم ہو گیا، عبداللہ بن عباس کا انکار ہو گیا، حضرت عقیل کا. قربان جائیں ہم رسول اللہ کے سارے خاندان پہ، ان کے سارے چچا زاد بھائیوں پہ، پر رب دی قسم ہے وہ سارے مل کے بھی نا کلے علی دا مقابلہ نہیں کر سکتے. بے شک رشتے میں عبداللہ بن عباس مولا علی کے چچا کے لڑکے، رسول اللہ کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، پر عبداللہ بن عباس خود فرماتے ہیں میں علی پاک تا شاگرد ہوں. بے شک حضرت عقیل مولا علی کے سگے بھائی ہیں، پر رب کی قسم ہے میرے نبی نے صرف علی کو فرمائے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا ویر ہے، تو دنیا میں بھی میرا ویر ہے، آخرت میں بھی میرا ویر ہے. شاعر اس خصوصیت کو بیان کرنے کے لیے کہتا ہے علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا گیا، یعنی ایسا بھائی دکھا کہ جس کے دنیا میں بھی برادری کے رشتے چمک رہے ہوں، ڈنکے کی چوڑ پہ حضور بیان کر رہے ہوں، اور قیامت والے دن بھی اعلان ہو آ جائے محمد کا ویر علی آ جائے. یہ کون ہے؟ یہ صرف کون ہے؟ میرے مولا علی. اسی طرح ایک وہ ذکر ہوتا ہے نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ہے ماں. اس تے بھی مولویاں نو چنگ. اچھا غوث پاک تے بارے میں پڑھو کوئی مسئلہ نہیں، سیدہ دا نا چکیا ہے ایک دم مولوی دی رگے فرفر. یہ کیا شیعوں میں والی بات ہو رہی ہے، یہ شرک ہو رہا ہے. اچھا جی کیڑی گل ہے مفتی صاحب ذرا دسو رولا. آپ نے کہا ہے آسرا، آسرا کہتے ہیں مددگار کو، تو نبی کو فاطمہ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو گستاخی ہے نبی کی کہ نبی کا آسرا فاطمہ کو بنایا جائے، اور نبی پاک سب کے آسرا ہے. مولوی صاحب جذباتی گلاں ہور نے، علمی گلاں. حضور تھوڑی سی دیر رکیں، تسیاں پچھلی پوری 50 سال ہے نا وابیاں دلیلاں نہیں دیندے رہے ہو. وہ آیت پڑھ کے کہ ان اللہ مولا ہو، ان اللہ ہوا مولا ہو و جبریل ہو و صالح المومنین. ہائے ہائے اللہ نبی دا مددگار ہے، جبریل نبی دا مددگار ہے، تو نیک مومن نبی دے مددگار ہیں. ایک کفر نہیں ہو گیا؟ مطلب تواڈے دلیل منیے جی تسی کہندے ہو کہ جناب یہ اگر کہیں کہ فاطمہ نبی کا آسرا ہے تو یہ نبی کی بے ادبیت ہے. اے اللہ خود کہندے کہ صالح المومنین نبی کے مددگار ہیں. اس معنی میں جب عام مومن، عام صحابہ میرے نبی کے مددگار ہو سکتے ہیں تو ان مشکلوں میں میرے نبی کا دفاع کرنے والی میرے نبی کی بیٹی نبی کا آسرا کیوں نہیں ہو سکتی؟ قرآن و سنت کے معیار پہ آ کر بات کریں، پھکڑ بازیاں نہ کریں. تو پھر مجھے یہ بھائی کہہ رہا تھا زویب کہ میں نے ذرا پڑھنا ہے اور اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے. میں مرید ہاں علی دا